وقال اور کہتے ہیں الذین وہ لوگ اشرکو جنہوں نے شرک اپنایا، شرک اختیار کیا۔ وقال الذین اشرکو جن لوگوں نے شرک اپنایا، شرک اختیار کیا، وہ کہتے ہیں لو اگر شاء چاہتے اللہ اللہ لو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے ما عبدنا تو نہ ہم بندگی کرتے، عبادت کرتے، من دونہ اللہ کے سوا، من شیء کسی چیز کی۔ اگر اللہ چاہتے تو ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت اور بندگی نہ کرتے۔ نحن نہ تو ہم، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے۔ ولا حرمنا اور نہ ہی ہم حرام قرار دیتے، من دونہ اللہ کے سوا، من شیء کسی چیز کو۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء اور اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے کہے کے بغیر ہم خود اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام بھی نہ ٹھہرا سکتے۔ اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم کسی کی عبادت نہ کر سکتے۔ ہم جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کریں۔ یہ مشرکین کہتے تھے۔ تو گویا ہمارا عبادت کرنا اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوا، اور ہمارا شرک کرنا اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوا، اور ہمارا مختلف چیزوں کو حلال یا حرام قرار دینا اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوا۔ تو پھر ہم پر گلہ کس چیز کا؟ تو پھر ہم پر اعتراض کس چیز کا؟ ہم پر الزام کس چیز کا؟ ہمیں گمراہ کہا جاتا ہے، ہمیں غلط کہا جاتا ہے، ہمیں مبطلون وہ لوگ جو بالکل سراسر غلط راستے پر ہیں، ہمیں وہ قرار دیا جاتا ہے، گمراہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ چاہتا ہے تو ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ کے چاہنے سے اور اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ مشرکین ایک لاجک پیش کرتے تھے، اور یہ لاجک سب سے پہلے شیطان نے شروع کی ہے۔ قرآن کریم نے ہر زمانے کے مشرکین کا یہی طرز عمل بیان کیا، سب کہتے تھے اور آج تک سب کہتے آ رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو غلط راستے پہ لگا ہوا ہے، جو برائی کر رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کے کھاتے میں سب کچھ۔ شیطان نے سب سے پہلے کہا تھا بما اغویتنی، میں جو گمراہ ہوا ہوں نا تو آپ نے گمراہ کیا، آپ نے مجھے، یہ ہم نے اسی پارے میں 14ویں پارے میں پڑھا۔ مشرکین بھی یہی کہتے تھے جناب اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ہم کیسے کر سکتے تھے، تو ہم کر رہے ہیں کوئی اللہ چاہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہاں پر تو اس سوال کا بعینہ انہی الفاظ کا جواب نہیں دیا گیا، لیکن قرآن کریم نے بہت سی جگہوں پر اس کا جواب بھی دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت اللہ رب العزت نے اس کو انسان کی طلب کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ ہدایت کو اللہ رب العزت نے انسان کی طلب اور خواہش کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ ہدایت کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے ساتھ مشروط نہیں کیا ہے۔ ہدایت کو انسان کی طلب کے ساتھ، جو انسان ہدایت کا طالب ہوگا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائیں گے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ 13ویں پارے میں ہم نے پڑھا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو چاہتا ہے نا مجھے ہدایت ملے
ہدایت اس کو اللہ دیتے، اسی لیے انبیاء کو بھیجا جاتا ہے، ورنہ اگر یہ چیز صرف اللہ کی مشیت تک محدود رہتی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے اللہ نے جس کو کرنا ہے ہدایت دے دے گا، جس کو چاہے گمراہ کر دے گا، اور جو انسان جو کر رہا ہے بس اللہ وہی چاہتے ہیں، لہذا کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد 13ویں پارے میں ہم نے پڑھا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ ہم ابھی آج بھی پڑھیں گے، یہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے دوسری آیت ہے، ہم نے ہر امت کے اندر نبی بھیجا، رسول بھیجا، اور ہر امت کے لیے رہنمائی کرنے والا آیا، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسی لیے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں اور اللہ کس راستے پہ لوگوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور کون سا راستہ ہدایت والا ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے اور لوگ اس کو اپنائیں۔ اور اگر یہ اللہ کی مشیت والی بات ہی ہوتی نا تو پھر کل جنت جہنم کا تو کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کسی کا حساب، کسی کا فیصلہ، یا اللہ ہم تو وہی کرتے رہے جو آپ چاہتے تھے۔ ہر بندہ بڑے آرام سے کہتا ہے یا اللہ جو آپ نے چاہا ہم نے کیا، بس نہیں، ہدایت جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے انسان کی طلب کے اوپر رکھا ہے، انسان کے ارادے کے اوپر رکھا ہے، جو ہدایت طلب کرنا چاہے گا اور جو چاہے گا کہ میں اس سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں جس پر اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور فہم دی ہے اور سمجھ دی ہے، تو جو پھر چلنا چاہے گا نا اللہ کہیں گے آ جاؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، آ جاؤ میں تمہیں اس راستے پہ لے کے چلتا ہوں۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ پھر کتاب کس لیے، ورنہ پھر نبی کس لیے، ورنہ پھر جنت جہنم کس لیے، ورنہ پھر آخرت کس لیے؟ فرشتوں کے لیے یہ جہان اور وہ جہان یکساں ہیں، ان کے لیے یکساں ہیں، کیوں؟ ان کے لیے وہ بات ہے جو یہ کفار اپنے لیے کہتے تھے، ان کے لیے وہی ہے جو اللہ کہہ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں نا، بس انہیں وہی کرنا ہے۔ تو وقال الذین اشرکوا، جنہوں نے شرک اختیار کیا، یہ کہتے ہیں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے، صحیح اور غلط راستے کو چننے کا اختیار دیا گیا ہے انسان کو۔ ہم 30ویں پارے میں پڑھیں گے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے نیکی اور برائی کا شعور انسان کے اندر رکھا ہے، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب کچھ اللہ کے کھاتے میں ہی ڈالنا ہے تو پھر وہ شعور انسان کے اندر رکھنا کس لیے رکھا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ بھی 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول کے رکھ دیے، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب چیزیں واضح کرتی ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ارادہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اور اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سے صحیح راستے کو دیکھے اور اس صحیح راستے کا انتخاب کرے اور اس میں چلے۔ اور یہ چیز ہم اپنے دنیا کے معاملات میں بڑی کثرت سے کرتے ہیں۔ اپنی دنیا کے معاملات میں ہم کوئی بھی چیز خریدنا چاہتے ہیں نا تو ہم مختلف کمپنیز دیکھتے ہیں، کس کمپنی کی۔ آپ آج آپ میں سے کوئی شخص فریج خریدنا چاہے تو وہ کیا کرے گا؟ اچھا بھائی کون سی کمپنی کی ہے؟ اس کمپنی کی ہے۔ سب سے اچھی کون سی ہے؟ یہ والی۔ بجلی کم کون لیتی ہے؟ یہ۔ کیا کوالٹی کس کے اندر کیا ہے؟ سب سے بہتر کون سی ہے؟ یہ والی۔ سلیکٹ کرتا ہے، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اپنا ارادہ استعمال کرتا ہے، اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے 12ویں پارے میں پڑھا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُ، انسان کو پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنا ارادہ اور اپنا اختیار اور اپنی سمجھ بوجھ اس کا اختیار کرے اور اس کا استعمال کرے اور اس سے صحیح ترین راستے تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ابھی آئیں گے، بڑی عید آئے گی، بڑی عید، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ مارکیٹ جاتے ہیں جانور لینے کے لیے، یہ جانور نہیں جی، یہ جانور نہیں بھائی، اپنی دانش میں بہترین صحیح ترین جانور تک پہنچ کے ہاں یہ جانور میرے لیے ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، میرے پاس جتنے وسائل ہیں ان وسائل کے اعتبار سے بھی، میری جو خواہش ہے اس خواہش کے اعتبار سے بھی صحیح ترین جانور تک انسان پہنچتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو
اس کی آخرت جس پر مشروط رکھی ہے، اس کے لیے انسان بونگیاں مارنا شروع کر دے، اس کے لیے صحیح ترین تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے۔ کپڑا لینے جاتے ہیں نا، ہم کپڑا لینے جاتے ہیں، 20 کپڑے دیکھتے ہیں، نہیں بھائی یہ نہیں، کلر تھوڑا سا ذرا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اس کا سٹف تھوڑا سا مجھے مناسب نہیں لگ رہا، اس کی کوالٹی مجھے تھوڑی سی لو لگ رہی ہے۔ 20 کپڑے، اور خاص طور پر ہماری خواتین کو دیکھیں، اور ذرا اچھا کپڑا لینا ہو نا، جیسے کسی شادی کے لیے، دلہن کے لیے، پھر تو پتہ نہیں کتنا کتنا کچھ دیکھا جاتا ہے، صحیح ترین تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ چیز دی ہے کہ وہ اچھی چیز تک پہنچے، اچھی چیز کا انتخاب کرے، سوچے، ارادہ کرے، فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، وہ مختلف چیزوں کے درمیان تقابل کرے، تقابل کر کے صحیح تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ کہ ہمارے گرد و نواح کے اندر 20 مٹھائی کی دکانیں ہوں گی، لیکن ہم صرف ایک دکان پہ جائیں گے، کیوں؟ ہم نے تجربہ کر کے، ہم نے معیار دیکھ کر، ہم نے ہر طرف سے جانچ پرکھ کر اس دکان کو سب سے بہتر پایا ہے، ہم اس دکان تک پہنچیں گے۔ یہی چیز اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان آخرت کی ہدایت کے لیے یہی چیز استعمال کرے۔ اور وہ کیا کہ سوچ کر اچھی طرح، عقل سے، سمجھ سے، جو سمجھانے والے ہیں ان کی سمجھ دیکھ کر، اور جو مثالیں ہیں ان مثالوں کو سامنے دیکھ کر، اللہ اس لیے بیان کرتے ہیں، بار بار بیان کرتے ہیں، بھائی یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ مثالیں دیکھو، ٹھیک ہے، دلیلیں دیکھو، سب دیکھ کر، اس لیے اب صحیح تک پہنچو، بہترین تک پہنچو۔ باہر ہر دکان پر موبائل پڑے ہوئے ہیں، ہم جا کر یہ نہیں کہتے بھائی کوئی موبائل دے دو، ہم کہتے ہیں نہیں، فلاں فلاں کمپنی کا، اور اس کا فلاں ماڈل، اور فلاں یہ، اور فلاں وہ، ہمیں صرف وہ چیز چاہیے۔ کیوں؟ صحیح ترین چیز تک ہم نے پہنچنا ہے، بعین ہی یہی چیز آخرت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ وقال الذين اشركوا، اور مشرک لوگ کہتے ہیں، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتے، ما عبدنا من دونه من شيء، تو اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے۔ ولا حرمنا من دون نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونه من شيء، اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے اللہ کی اجازت اور مرضی کے بغیر۔ كذلك فعل الذين من قبلهم، اب یہ جو کہتے ہیں نا اگر اللہ چاہتے، تو پھر اللہ کئی جگہ سوال کرتے ہیں، میں نے کب کہا ہے کہ یہ کرو، میں نے کب کہا ہے کہ یہ کرو، تم نے مجھ پر لگایا ہے نا، تو میں نے کب کہا ہے کہ تم یہ جس راستے کو تم نے اپنایا ہوا ہے یہ صحیح راستہ اور اس پر چلو؟ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا ہی نہیں، میں نے تو یہ راستہ بنایا ہی نہیں، اور میں نے تو اس راستے پہ تمہیں چلایا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کئی دفعات قرآن کریم میں آتا ہے، ان سے پوچھیں یہ جو آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاتھو برہانکم، لاؤ بھائی دلیل، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو قطعاً کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اس کو ٹھیک کبھی بھی نہیں کہا۔ اتنی واضح ترین دلیلیں ہیں یہ چیزیں کہ جس سے انسان کو سمجھنے میں بڑی ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے۔ کذالک، ایسے ہی، فعل کیا تھا، الذین، ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، جو ان سے پہلے گزر چکے وہ بھی ایسے ہی کرتے رہے۔ فہل، نہیں ہے، علی الرسل، رسولوں کے ذمے، الا، سوائے، البلاغ المبین، اللہ کا پیغام واضح طور پر پہنچا دینا۔ تو اللہ کا پیغام واضح طور پر پہنچا دینا رسولوں کے ذمے، اس کے سوا کوئی کام نہیں ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور ہم نے بھیجے، فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے اندر، رسولاً، رسول، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے، ان اعبدوا، اور وہ کیا پیغام لے کر آئے کہ ان اعبدوا، کہ تم عبادت کرو اللہ، صرف اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَجْتَنِبُوا، اور بچو، الطاغوت، طاغوت کی بندگی سے، اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت وہ بندگی، وہ طاغوت ہے، اللہ کے سوا کسی کی بھی اطاعت وہ طاغوت ہے۔ فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے، من، کچھ وہ تھے، ہد اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس پھر ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من، کچھ ایسے تھے، حقت،
کہ ثابت ہو کر رہی علیہ جن پر الضلالہ گمراہی، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے اوپر گمراہی ثابت ہو کر رہی، گمراہی لاگو ہو کر رہی۔ فسیرو، سوچو، تم چلو پھرو فی الارض، زمین میں، تو تم زمین میں چلو پھرو، فانظرو، اور دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبہ، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ جاؤ، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں نا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کر دیکھو، اب تم فلاں جگہ جا کر دیکھو گے تو تمہیں تباہی نظر آئے گی۔ اب تمہیں نہیں پتا کہ یہ تباہی کیا ہے، ہم بتاتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ تباہی کیا ہے۔ یہ تباہی انہی لوگوں کی ہوئی تھی جو تمہاری جیسی باتیں کرتے تھے، کوئی شرک اللہ کراتا ہے اور گناہ اللہ کراتا ہے۔ ان تحرس، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ خواہش رکھیں، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، ان تحرس علیہم، آپ جتنی مرضی ہدایت، ان کی ہدایت پر خواہش رکھیں، ان کی ہدایت کی طلب تمنا کریں، آپ خواہش کریں، امید رکھیں، آرزو کریں۔ فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من یضل، جسے اللہ گمراہ کرے۔ اللہ جسے گمراہ کرے اسے اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا۔ وما لہم، اور نہیں ہوتا ایسے لوگوں کا، من ناصرین، کوئی مددگار۔ اور پھر اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جس کو اللہ گمراہ کرے، کس کو؟ جو ہدایت نہیں چاہتا، جو ہدایت نہیں چاہتا۔ آپ چاہتے ہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے، لیکن یہ خود نہیں چاہتے کہ ان کو ہدایت ملے۔ یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ ان کو ہدایت ملے۔ تو ہدایت ملے گی کب؟ جب یہ خود اپنے لیے ہدایت کے طلبگار ہوں گے، جب یہ خود اپنے لیے ہدایت کے طلبگار ہوں گے۔ ان تحرص علی ہداہم، آپ یہ حرص کریں، خواہش کریں، اور کتنی ہی ہو۔ ہم نے یہ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کی آخری آیات میں پڑھا تھا، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ جتنی مرضی خواہش کریں، ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ تو ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ جتنی بھی خواہش رکھیں ان کی ہدایت پر، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ نہیں ہدایت دے گا جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ وما لہم من ناصرین، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ وَأَقْسَمُوا، اچھا پھر یہ ہدایت کیوں نہیں ہے اور ان کے لیے کیوں ہدایت نہیں ہے؟ تو اس کی ایک وجہ، وَأَقْسَمُوا، یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جہد ایمانہم، اور قسمیں بھی بڑی زوردار، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں بھی بڑی زوردار۔ لا یبعث اللہ، کہ اللہ نہیں زندہ کرے گا، من یموت، جو مر گیا، جو شخص مر گیا اللہ اسے زندہ نہیں کرے گا۔ یہ باتیں اللہ کی قسمیں اور بڑی زوردار قسمیں کھا کر یہ کہتے ہیں، بھلا کیوں نہیں؟ اللہ کیوں زندہ نہیں کرے گا؟ وعدن علیہ حقا، اس پر تو اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں جانتے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اور اللہ کیوں قیامت برپا کرے گا اور مردوں کو کیوں زندہ کرے گا؟ لیبین، تاکہ واضح کرے، لہم، ان کے لیے، الذی یختلفون فیہ، جس چیز کے اندر یہ لوگ اختلاف کا شکار ہوئے تھے، تاکہ اللہ ان کے اختلاف کا فیصلہ کرے۔ جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی تھی نا، اور گمراہی اختیار کر کے اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتے رہے، اور اس گمراہی، اگر وہ گمراہی تھی تو اس گمراہی کا الزام اللہ کے سر پر دھرتے رہے، لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ اللہ اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ کافر لوگ جان لیں، وَلِيَعْلَمَ، تاکہ جان لیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ جان لیں، انہم، کہ بے شک وہ، کانوا کاذبین، وہ جھوٹے تھے، وہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ انما قولنا، اب پھر یہ ہے کہ وہ کیسے ہوگا؟ انما قولنا، بے شک ہمارا تو کہنا ہوتا ہے، لشیء، کسی بھی چیز کو، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں، بس اس کے لیے ہمارا صرف ایک قول ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ ان نقول لہ، ہم اسے کہتے ہیں، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے صرف کہنا ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کے لیے نا، اتنی بڑی قیامت وہ کیسے برپا ہو سکتی ہے، مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں،
یہ ہڈیاں کیسے جڑ سکتی ہیں اور ان پر کیسے گوشت اور پوست اور کھال اور روح یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں ہمارے لیے کون سا مشکل ہے، ہم نے تو صرف اتنا کہنا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جائے گا۔ والذین، اور وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ اللہ کی راہ میں، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان کفار کے ظلم سے وہ ہو کر دل برداشتہ ہو کر اور مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کر اب مختلف علاقوں کی طرف ہجرت یا تو کر رہے تھے یا سوچ رہے تھے، اور ان میں پہلی جو ہجرت ہوئی ہے وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے۔ حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے، حبشہ کی طرف مسلمانوں نے 2 دفعہ ہجرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اگر مکہ کے اندر ایمان پہ رہنا مشکل ہے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو مکہ، ایمان بچاؤ، ایمان بچاؤ۔ یہاں ہماری زمینیں ہیں، یہاں ہمارے گھر بار ہیں، زمین گھر بار نہ بچاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ اب جہاں تک تعلق ہے زمین گھر بار کا تو وہ بھی اللہ دے دیں گے، وہ اللہ اور بھی دے دیں گے، لیکن اگر ایمان نہ رہا نا تو پھر کچھ نہیں ملنا، پھر سب ختم۔ والذین، وہ لوگ ہاجروا فی اللہ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑا فی اللہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں، من بعد، اس کے بعد، ما ظلموا، جب ان پہ ظلم کیا گیا، ان پر ظلم ہوا اور اس ظلم کے نتیجے میں وہ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے، لنبوئنہم، ہم ان کو بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے، پھر دنیا میں حسانہ، بہت اچھا، ہم ان کو ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور ضرور بھی ضرور ٹھکانہ دیں گے اس دنیا میں بہت اچھا، اور والا اجر الآخرتی، باقی رہا آخرت کا اجر اکبر، وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ لوگ جان لیں، کون؟ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، ان کے لیے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، اور صبر کیا ہے؟ اس سے بڑا کیا صبر ہوگا کہ وہ ایمان پر قائم رہے، حالانکہ گھر بار چھوڑنا پڑا، حالانکہ شہر علاقہ چھوڑنا پڑا، حالانکہ زمینیں جائیدادیں رشتہ دار سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ گویا انسان ایک دفعہ نئے سرے سے زندہ ہوتا ہے کوئی جگہ میں جا کے، نئے سرے سے زندگی والی بات ہے، تو وہ ایک دفعہ نئے سرے سے زندہ ہونے کے لیے تیار ہوئے، اس سے بڑا صبر کیا ہوگا؟ اور یہ انہوں نے کس بیس پہ کیا؟ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب کے بھروسے پہ کیا انہوں نے اپنے رب کے۔ اور یہ جو صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی نا، یہ ہجرت اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی لوگ عموماً کرتے ہیں، مائگریشن کرتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، اپنے پوری تیاری کے ساتھ، پوری پلاننگ کے ساتھ، اور جہاں پر بھی جانا ہے وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ہر چیز وہاں ریڈی کر کے پھر لوگ جاتے ہیں، پھر لوگ مائگریشن کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص یہاں پاکستان چھوڑ کے سعودی عرب جانا چاہتا ہے، فرض کرتے ہیں، تو وہ پہلے وہاں جگہ کا بندوبست کرے گا، جگہ ہو گئی، گھر بار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا ہے، اب وہاں پر جانا اور جا کر سٹے کرنا اور رہنا ممکن ہے، اور جب ہم جا رہے ہیں تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس ٹکٹ ہے، ہمارے پاس اپنا پاسپورٹ ہے، ہمارے پاس ریال ہیں، ہمارے پاس کپڑے ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ ایک مائگریشن ہوتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے، جن کو اللہ کہہ رہے ہیں نا، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، جنہوں نے صبر کیا، ان کی کیسے تھی؟ رات کو خالی ہاتھ نکلیں، بس حضور نے کہا ہے فلاں جگہ پہنچنا ہے، پہنچ گئے۔ اچھا وہاں جب پہنچ کے بھائی کرنا کیا ہے، رہنا کہاں ہے، کیسے رہنا ہے، بظاہر کوئی اسباب نہیں۔ یہ صحابہ، کئی صحابہ ایسے گئے ان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، کفار نے کپڑے بھی اتروا لیے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شامل ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر بھی، اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ وہ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں، کپڑے تک ان کے اتروا لیے تھے کفار نے۔ اس حال میں وہ وہاں پہنچے، کہ وہاں پہنچے تو حضور نے صحابہ نے ان کو سب سے پہلے تو ڈھانپا کہ اپنے آپ کو تو ڈھانپو۔ اس حال میں وہ پہنچے۔
یہ تھی صبر اور اللہ کے بھروسے پر کی جانے والی ہجرت. تو پھر لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر، دنیا میں بہترین ٹھکانہ دینا وہ بھی ہمارے ذمہ ہے، اور آخرت کا بہت بڑا اجر اس کا تو ہماری طرف سے پکا وعدہ ہے. الذین صبروا، یہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. وما ارسلنا، اور جو بھی ہم نے بھیجے، من قبل کا، آپ سے پہلے، الا رجالا، وہ مرد تھے، مردوں ہی کو رسول بنا کر ہم نے بھیجا، انسان کو بھیجا، انسانوں میں سے بھی مردوں کو بھیجا. نوحی الیہم، اور ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے. بس پوچھو، اہل ذکری، اہل علم سے، ان کنتم، اگر ہو تم، لا تعلمون، نہیں جانتے. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو کہ آج تک کوئی جن نبی بن کے آیا؟ آج تک کوئی فرشتہ نبی بن کے آیا؟ آج تک کوئی عورت نبی بن کر آئی؟ نہیں، انسان بھیجے، اور انسانوں میں سے مردوں کو بھیجا. بالبینات، اور یہ کیوں بھیجا؟ اور کیسے بھیجا؟ بالبینات، واضح نشانیاں دے کر، والزبر، اور کتابیں دے کر. وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الیک، آپ کی طرف، الذکر، یہ ذکر، اور یہ ذکر آپ کی طرف یہ بھی ہم نے نازل کیا. اب یہ کہ ہم نے انسان کیوں بھیجا، انسانوں کو نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ اب اس کی وجہ، لتبین للناس ما نزل الیہم، لتبین، ہم نے اس لیے ذکر آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ کھول کھول کر اس کو بیان کریں لوگوں کے سامنے. ما نزل الیہم، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے اس کو کھول کھول کر بیان کریں. ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ بیان نہیں کیا، زبان سے کہہ دیا اب بھائی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس کا یہ مطلب ہے، نہیں. حضور علیہ السلام نے اس طرح بیان نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے اللہ کے احکامات کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کے دین کو عملاً انسانیت کے سامنے پوری موجود شکل مجسم کر کے اس کو دکھایا. اگر اللہ رب العزت نے کہا نا کہ میرا ذکر کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کو زمین کے اوپر پوری طرح رائج کر کے دکھایا. نمازوں کی صورت کے اندر، قرآن کریم کی تلاوتوں کی صورت کے اندر، اذانوں کی صورت کے اندر، اور مختلف شکلوں کے اندر، اللہ کے ذکر کو حج کے اندر، عمروں کے اندر، سفر کے اندر، حضر کے اندر، ہر جگہ کیسے اللہ کا ذکر رائج ہونا کیا، وہ کر کے دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھایا. اور اگر اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے نا کہ حرام چیزیں جو ہیں ان کو دنیا سے ناپید کیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً تمام کی تمام حرام، ناشائستہ چیزوں اور منکرات کو معاشرے سے بالکل ناپید کر کے، ختم کر کے دکھایا. بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی معاملہ فہمی کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ کر کے دکھایا. فرشتے یہ کام نہیں کر سکتے تھے، فرشتے یہ کام نہیں کر سکتے تھے. ہمارے ہاں نا ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ایک ہوتے ہیں سیاسی لوگ، ایک ہوتے ہیں فوجی لوگ. سیاسی لوگ کے بارے میں تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے اچھے انداز کے اندر معاملہ فہمی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ چیزوں کو مینج کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، نقصان سے بچتے ہیں، بچاتے ہیں. اور فوج کے بارے میں یہ ہوتا ہے جو ہم 19ویں پارے میں پڑھیں گے، نحن اولو قوت و اولو باس شدید. ہاں جی، بتائیں کہاں حملہ کرنا ہے، چیر پھاڑ، مار دھاڑ، بس. فوجوں کے معاملات تو یہ ہوتے ہیں، فوج کا کام یہی ہوتا ہے، چلو بھی حملہ کرو، اسلحہ پھینکو، بم پھینکو، میزائل پھینکو، ہاں تباہی. فوجیں یہی کرتی ہیں، کہیں کی بھی فوج کا یہی ہوتا ہے. فرشتے جو آتے ہیں نا، فرشتوں کا کردار فوج والا ہوتا ہے. ہاں جی، الٹا دو بستی، پڑک دو سب کچھ، تباہ کر دو سب کچھ. فرشتے اللہ کے دین کو عملاً ایک ایک اس کے پہلو اور اس کے ایک ایک شاخ کو اور اس کے ایک ایک حصے کو عملاً تدبر کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدریج کے ساتھ نافذ کریں. یہ انسانوں کا کام ہے.
اس لیے ہم نے انسان بھیجے، اس لیے ہم نے انسان بھیجے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو رائج کیا، بتدریج ہر چیز کو رائج کیا۔ نماز کا حکم آیا، اس کو بتدریج آپ رائج کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ہر شخص کی زندگی میں نماز آ گئی۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام نے آپ کے ہاتھوں سے جو لوگ صحبت یافتہ ہوئے، جو لوگ، ہر شخص کی زندگی میں نماز آ گئی۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں رہا جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اگر سچائی لوگوں کے اندر راسخ کی ہے تو وہ ایسی راسخ ہوئی ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں اور اس کی زبان پہ سچائی آئی اور جھوٹ کا نام و نشان ہی نہ رہا۔ اگر حضور علیہ السلام کا یہ مقصد تھا نا کہ لوگوں کے اندر حیا آئے اور لوگ بے حیائی سے بالکل پاک صاف ہو جائیں، تو پھر حضور علیہ السلام نے ایسے اللہ کے اس حکم کو اور اس اللہ کے اس منشا کو ایسے پورا کیا کہ اس معاشرے میں کوئی شخص بے حیا رہا ہی نہیں۔ یہ ہے، ہم نے اس لیے بھیجا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اور لوگوں کی طرف نازل کیا گیا آپ اس کو پوری طرح کھول کر رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اور وہ کھول کر رکھنا ایسے تھا، وہ کھول کر رکھنا وہ ایسے تھا۔ دنیا سے ایسا بے رغبت کیا ان سب کو، دنیا سے ایسا بے رغبت کیا کہ خلیفہ وقت ہے، سارے خزانے اس کے اختیار میں، جہاں چاہے پیسہ خرچ کرے، جو چاہے پیسہ لے، خلیفہ وقت۔ لیکن ایسا دنیا کی چیزوں سے ان کو بے نیاز کیا، ایسا بے نیاز کیا، ایسا دیانتدار بنایا ان کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کر رہے ہیں بیت المال کا، تو رات کا وقت ہو گیا ہے، چراغ جل رہا ہے، تو کوئی ساتھی ملنے آیا تو چراغ بجھا دیا، چراغ بجھا دیا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت وہ اندھیرا ہو گیا ہے تو آپ نے یہ چراغ کیوں بجھا دیا ہے؟ تو اندھیرا ہو گیا تو میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں، تو آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ نے لائٹ کیوں بجھا دی؟ کہنے لگے بھائی یہ جو چراغ ہے نا یہ بیت المال کا ہے، اور یہ کس لیے ہے؟ یہ لوگوں کے لیے۔ اب ہم جو بیٹھ کے بات چیت کریں گے نا وہ ہماری اپنی گپ شپ ہے، اپنی گپ شپ کے لیے میں جو ہے وہ امت کا مال استعمال نہیں کر سکتا۔ اور ایسی بے شمار مثالیں، ایسی بے شمار مثالیں وہ موجود ہیں۔ صرف ایک قمیض کے اوپر اعتراض ہوتا ہے جناب، آپ کا قد لمبا ہے جناب، جو سوٹ ملا تھا وہ تو 4 گز کا تھا، تو 4 گز کے سوٹ میں آپ کا تو سوٹ بندہ نہیں ہے، کپڑے کے اندر آپ کا تو سوٹ بندہ نہیں ہے، اور سوٹ آپ نے وہی پہنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حصے میں ایک آیا تھا اور ایک آپ نے خود اٹھا لیا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، اگر خلیفہ وقت ایسا کر لے، خلیفہ وقت اگر چلیں ایک سوٹ اٹھا لے تو کیا ہوا بھائی؟ اور تم لوگوں کے لیے ساری زندگی وقت کیے ہوئے، دن رات وقت کیے ہوئے، تو ایک سوٹ اٹھا لیا تو کون سی بات ہے؟ ایسا ہو سکتا تھا؟ تو کہنے لگے کہ بیٹے کو بلایا، بیٹا جواب دو، جواب دو، صرف ایک سوٹ کا جواب، ایک کپڑا، کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے، کوئی وزارتیں نہیں ہیں، صرف ایک سوٹ، تو بیٹا جواب دو۔ بیٹا کہنے لگا بات یہ ہے واقعتاً جو کپڑا ملا تھا کم تھا ابا جان کا، لیکن میں نے سوچا کہ ابا جان کے کسی کام کا نہیں ہے تو میں نے اپنا سوٹ بھی ابا جان کو دے دیا کہ ابا جان آپ دونوں ملا کر اپنا پورا سوٹ بنا لیں۔ بولو جی ہوں۔ اور یہ پتہ ہے بات کب ہوئی تھی؟ تو عمر رضی اللہ عنہ آئے، لوگوں کو جمع کیا، اسمعوا واطیعوا، بھائی بات ادھر آؤ، میری بات سنو، اور اب جو میں بات کہنے لگا ہوں نا تم نے ماننی ہے، وہ اس کو فالو کرنا ہے۔ جیسے ریاست ہوتی ہے نا، ریاست کہتی ہے کہ اس حکم پر عمل درآمد ہو اور لوگ عمل درآمد کریں، تو اسمعوا واطیعوا یہی تھا۔ تو وہ اناؤنسمنٹ اور امپلیمنٹیشن، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، لا نسمع ولا نطیع، نہ سننا ہے نہ ماننا ہے، ریاست کو چیلنج کر رہا ہے وہ، نہ سننا ہے نہ ماننا، ریاست کو وہ چیلنج کر رہا ہے۔ شب کس بات میں چیلنج کر رہا ہے؟
یہ سوٹ پہنا ہے اس کا جواب دے. لا نسمع ولا نطیع، نہ سننا ہے نہ ماننا ہے. ریاست کو چیلنج کر رہا ہے. تو خلیفہ وقت آگے سے جواب دے رہا ہے کہ بھائی دیکھو، میں نے کوئی بددیانتی نہیں کی، میرے بیٹا تھا اس نے مجھے کپڑا دیا ہے اور میں نے اپنا اور اس کا دونوں کا کپڑا ملا کر یہ ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کے سامنے وہ کھول کر ان کو بتائیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا. اس لیے انسان بھیجا جاتا ہے. فرشتے کا کام نہیں ہے، فرشتے نے تو آنا ہے، چیخ مارنی ہے، سب کی لاشیں اٹھانی ہے، چلو جی. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں. بس یہ آج یہاں تک.